نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسک پرانی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے یوم عرفہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ حج کے موقع پر عرفات کی دعا اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، جو احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفۃ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رواہ ترمذی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ روایت ہے عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہے جو میں نے کیا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا عرفات میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام ان باطل خداؤں کو رد کر دیا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ کی ذات صرف اکیلی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے لا شریک لہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک، یعنی وہ اکیلا ہے۔ لہ الملک اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت، ساری کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، یعنی جتنی بھی دنیا میں تعریفیں ہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ میں نے یعنی یہ دعا میں نے اور میرے بعد نبیوں نے مانگی، تو یہاں پر عرفات والوں کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ یہ دعا سب کے لیے عام ہے۔ یہ نہیں کہا گیا اس حدیث مبارکہ میں کہ یہ صرف اور صرف عرفات والے مانگیں، بلکہ یہاں پر عام کر دیا گیا ہے کہ یہاں جو حج پر جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اہمیت کیا ہے۔ اس حدیث سے عرفہ کے دن کی دعا کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ حج کا سب سے بڑا رکن میدان عرفات میں قیام کرنا ہے۔ یہ میدان بہت بڑا ہے جو مکہ شریف سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ حج کے احرام کے ساتھ جو شخص مرد ہو یا عورت ہو بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کو زوال سے لے کر آنے والی رات کے ختم ہونے تک، یعنی صبح تک ذرا دیر کو بھی عرفات سے گزر جائے یا ٹھہر جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹھہرنا بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، اس لیے اس تاریخ کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور ان کے بعد ان کے باقی انبیاء اکرام نے بھی کی۔ تو اس لیے جو حاجی وہاں پر جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خلوص کے ساتھ اس دعا کو مانگے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج پہ جا کے بھی دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور صحیح خلوص کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ آسمان دنیا یعنی قریب والے آسمان پر خاص تجلی فرما ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے عرفات میں حاضر ہونے والے بندوں کو فرشتے کے سامنے پیش فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کی طرف، میرے پاس بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تلبیہ پکارتے ہوئے دوڑ والے کشادہ رستے میں آئے ہوئے ہیں، اور تم گواہ بنے رہنا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ تو اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان میں تو آپ کا ایسا بندہ یا بندی ہے، فلاں بندہ اور بندی ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں دوزخ سے آزاد ہونے والوں کی تعداد یوم عرفہ کے آزاد ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو۔ تو اس احادیث مبارکہ کو مشکوٰۃ شریف نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ دعا کتنا معنی رکھتی ہے، اور اس کی کتنی فضیلت ہے کہ اس دعا کے صدقے اور اس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کے پرانے گناہوں کے معاف کر دیتے ہیں اور بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں، جبکہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کی طرف، یہ میرے پاس کس طریقے سے آئے ہیں اور میرے سے مانگ رہے ہیں، کتنی گرمی میں کس طرح، اور میں نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دوں گا، اور میں ان کے تمام پرانے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو میں بخشش عطا کروں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انا والنبیون من قبلی، یعنی میرے اور میرے بعد کے، یعنی میں نے مانگی اور میرے بعد باقی انبیاء نے مانگی۔ تو یہاں پر یوم عرفات کا دن کیا قید نہیں لگائی گئی، اس لیے ہم جو حج کے موقع پر نہیں گئے ہوئے تو وہ لوگ بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم جو ہے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح اس دعا کی کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس تسبیح کرنے کے بعد ہم جتنی بھی اپنی پریشانیوں کو اپنے مد نظر رکھ کے، اپنے گھر کی مشکلات کو، یا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں خوشادہ رزق عطا فرما دے، ہماری اولاد کو نیک فرما دے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو ان کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرما دے، غرض کے ہر پریشانی کو جو بھی مد نظر رکھ کر اس دعا کو کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی دعا کو قبول فرما دیں گے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کی بخشش فرما دوں گا اور اس کی جتنی بھی اٹکی ہوئی حاجات ہیں اس کو دور فرما دوں گا، اور اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دوں گا۔ اس دعا اگر وہ اس دعا کو پڑھے گا میدان عرفات کے موقع پر بھی، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو عمل میں لائیں اور اس دعا کو خلوص کے ساتھ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح سے دعا کی کریں۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کو خلوص کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ جتنی بھی آپ گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔